اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ مرزا محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی۔ ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی گزشتہ گفتگو میں آیت اللہ تقی آملی کی اخلاقی خصوصیات کو بیان کیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں آیت اللہ آملی بزرگ علماء اور شخصیات کی نظر میں بیان کریں گے۔ مثلاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ بات نقل ہوئی ہے کہ وہ آیت اللہ تقی آملی کے لیے نہایت ہی قدر و منزلت کے قائل تھے۔ مثلاً مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی کے داماد آیت اللہ علوی کہتے ہیں، علوی طباطبائی، کہ جب میں قم المقدسہ سے مرجعیت عظمیٰ کے انتقال کے بعد تہران شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا تو میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شرفیاب ہوا، اور میں نے جا کر ان سے کہا کہ میں تہران منتقل ہونا چاہتا ہوں اور قم کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ بیان فرمائیں۔ تو انہوں نے آغا علوی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ قم کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ قم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا جوار ہے، یہاں پر عظیم المرتبت فقہا اور مجتہدین زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ یہ شہر علم و اجتہاد ہے، آپ اس شہر علم و اجتہاد کو ترک کرنا چاہتے ہیں، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار کو ترک کرنا چاہتے ہیں، تو اس ترک کے لیے آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور تہران میں آپ کے قیام کے لیے کفارہ یہ ہے کہ آپ جائیں تہران میں اور ہفتے میں ایک مرتبہ آیت اللہ تقی آملی کی خدمت میں ضرور شرفیاب ہوں، اور ان سے استفادہ کرنا آپ کے اس ترک کا کفارہ ہے۔ یقینی بات ہے، قم کو ترک کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو آغا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آغا علوی بروجردی طباطبائی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قم کو ترک کرنے کا کفارہ جو ہے وہ آغا تقی آملی کے پاس جانا ہے۔ کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے قم کو ترک کرنے کا، نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار کو ترک کرنا اور قم میں جو شہر علم و اجتہاد ہے، جو حوزہ علمیہ ہے، اسے اگر آپ ترک کر رہے ہیں اور کسی دوسری جگہ پر جا رہے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے بعد وہاں کے جو عظیم المرتبت شخصیات ہیں ان سے استفادہ کیا جائے، تاکہ آپ میں وہ جو کمی رہ گئی ہے اس جوار کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کمی کا تدارک کیا جا سکے۔ لہٰذا آپ اگر تہران جا رہے ہیں تو تہران میں صرف آغا تقی آملی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو قم کے آپ کے قیام کے فقدان کا جبران کر سکتی ہے، جو آپ کا کفارہ قرار پائے گی۔ لہٰذا یہ تلقین کی کہ ہفتے میں ایک دفعہ آغا تقی آملی کی خدمت میں شرفیاب ہوں اور ان کے جوار سے استفادہ کریں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ بس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت آغا تقی آملی کے لیے ایک خاص احترام کے قائل تھے، اور ٹوٹل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم آغا سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام شاگردوں کے لیے ایک فوق العادہ احترام کے قائل تھے۔ ظاہری بات ہے، قم المقدسہ میں آیت اللہ بہجت کی شخصیت تھی، آیت اللہ طباطبائی کی شخصیت تھی، یہ اس کے علاوہ جو شخصیات موجود تھی یہ سب امام خمینی کے نزدیک قابل احترام تھی۔ لہٰذا ہم آغا بہجت سے متعلق جو پلے لسٹ ہم نے بنائی اس میں ان باتوں کو درج کیا کہ آغا بہجت جب بھی کسی کتاب کا مطالبہ کرتے امام خمینی فوراً دے دیتے، اور بسا اوقات تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی کہ امام خمینی کے گھر سے کتابوں کو منتقل کرنے کے لیے باقاعدہ گاڑی کرائے پہ کرنی پڑتی، وانٹ کرائے پہ کرنی پڑتی، تاکہ آغا بہجت کتابیں لے کر جائیں، ان کا مطالعہ کریں اور پھر واپس امام خمینی کو دے دیں۔ یا آیت اللہ مراشی رجفی، یہ سب شخصیات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جلیل القدر شخصیات تھیں، اور تہران میں
آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد صرف آغا تقی آمولی موجود تھے، لہٰذا نہایت ہی مورد احترام شخصیت ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ اور مسجد مجد الدولہ کے پیش نماز یعنی آیت اللہ یحییٰ عابدی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب میں قم المقدسہ میں زیر تعلیم تھا اور میں تہران سے مشہد مقدس جانا چاہتا تھا تو ایسے میں مسجد مجد الدولہ میں آتا ہوں تاکہ وہاں نماز ادا کروں، تو وہاں کیا مشاہدہ کرتا ہوں کہ آغا روح اللہ چوتھی صف میں کھڑے ہو کر آغا تقی آمولی کی اقتداء کر رہے ہیں۔ اس وقت انقلاب اسلامی ایران کامیاب نہیں ہوا تھا، یعنی انقلاب سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس زمانے میں امام خمینی کے نام کے ساتھ امام کا لفظ اضافی نہیں ہوا تھا، اس وقت انہیں آغا روح اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اصلی نام روح اللہ ہے۔ خمینی وہ چونکہ خمین شہر سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے ہیں، اس وجہ سے انہیں خمینی کہا جاتا ہے۔ اور ٹوٹل ایران میں جتنے بھی علماء ہیں ان کے نام کے آخر میں وہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم سرنیم کہتے ہیں، یہ لفظ ان کے شہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا بہجت ہیں تو یہ بہجت کے بعد ان کا نام میں فومنی کا لفظ ہے، کیوں؟ چونکہ یہ فومن شہر سے وابستہ ہیں اور اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ خمینی ہیں تو یہ خمین شہر سے رہنے والے ہیں۔ خامنائی ہیں تو یہ خامنہ شہر سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا اگر توسی ہیں تو یہ توس سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ خراسانی ہیں تو ان کا تعلق خراسان سے ہے، سیستانی ہیں تو ان کا تعلق سیستان سے ہے، آمولی ہیں تو ان کا تعلق آمول سے ہے، جیسے آغا جوادی آمولی، آغا حسن زادہ آمولی، آغا تقی آمولی، یا اس کے علاوہ جتنے بھی آمولی حضرات ہیں یہ سب کے سب آمول شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ آغا یحییٰ عابدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آغا روح اللہ چوتھی رکعت میں کھڑے ہو کر آغا تقی آمولی کی اقتداء کر رہے ہیں، تو اس وقت آغا روح اللہ خود مرجعیت کے مقام پر فائز تھے، ان کی تقلید ہوتی تھی، لیکن وہ اس قدر آغا قاضی کے شاگردوں کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ اگر تہران میں ہیں تو آغا قاضی کے شاگرد آغا تقی آمولی کی اقتداء کی جائے، اور اگر قم میں ہیں تو آغا قاضی کے شاگردوں سے باقاعدہ رابطہ برقرار کیا جائے۔ لہٰذا ہم یہ نقل کر چکے کہ متعدد مرتبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں آغا بہجت سے رابطے میں رہتے اپنی مشکلات کے برطرف ہونے کے لیے آغا بہجت سے دعا کے لیے کہتے، یا بس اوقات آغا بہجت خود سے پیغام بھجوا دیتے کہ آغا سے کہیں کہ ایک گوسفند جو ہے وہ یا ایک بکرا جو ہے اس کو ذبح کیا جائے تاکہ آپ کی مشکل جو آنے والی ہے وہ ٹل جائے، اور متعدد مرتبہ اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں قربانیاں کی آغا بہجت کے کہنے پہ۔ تو پس ایک خاص احترام تھا ان کا آغا قاضی کے شاگردوں کی نسبت، اور تہران میں چونکہ آغا قاضی کے گراں قدر شاگرد آغا تقی آمولی تھے، لہٰذا ان کا ایک خاص احترام تھا، اور جب تہران جاتے تھے تو ان کے اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مراجع کا یہ شخصیات کا یہ نظریہ ہے، مثلا آغا راشد ہو گئے یا آغا رضی شیرازی ہو گئے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ آغا تقی آمولی اپنے زمانے میں اعلم من فی الارض تھے، یعنی اس زمانے میں مرجعیت عظمیٰ آغا حکیم کے پاس تھی، مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ خوئی کے پاس تھی، مرجعیت عظمیٰ آغا شاہرودی کے پاس تھی نجف اشرف عراق کے اندر، اور قم المقدسہ میں آپ دیکھ لیں تو آغا گلپیغانی موجود تھے، امام خمینی کی شخصیت موجود تھے، آغا مرعشی نجفی کی شخصیت موجود تھے، لیکن بعض شخصیات کا یہ نظریہ تھا کہ آغا تقی آمولی اپنے زمانے کے ان تمام مجتہدین سے زیادہ اعلم ہے، یعنی آغا خوئی سے بھی اعلم تھے، آغا حکیم سے بھی اعلم تھے، آغا شاہرودی سے بھی اعلم تھے، امام خمینی، آغا مرعشی، آغا گلپیغانی، ان سب سے اعلم تھے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلم من فی الارض، یعنی جتنے بھی علماء ہیں زمین پر ان تمام علماء سے زیادہ اعلم تھے، لیکن انہوں نے اپنی توضیح المسائل جاری نہیں کی تھی، کیوں؟ چونکہ فرماتے تھے جب تقلید کے لیے رسالہ عملیہ موجود ہیں اور شخصیات موجود ہیں اور ان کی تقلید ہو رہی ہے تو ایسے میں تقی آمولی کو رسالہ عملیہ جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آغا تقی آمولی کی ایک خصوصیت میں یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی ان سے کوئی سوال کرنے کے لیے ان کے پاس آتا تو وہ اس کا سوال کا جواب قانع کنندہ طریقے سے اسے دیا کرتے تھے۔ اب یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ وہ سائل جو ہے وہ ایک مجتہد ہے، وہ سائل جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے،
وہ سائل جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے جس کا تعلیمی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا، ہر فرد کو قانع کنندہ جواب دیتے تھے اور اس کی سطح فکری کے مطابق اسے گفتگو کر کے اسے قانع کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے مجتہد ہے تو اس کے ساتھ جو گفتگو کی جائے گی تو وہ علمی وادیوں میں کی جائے گی، اگر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس سے گفتگو اس کی سطح فکری کے مطابق کی جائے گی اور اس طرح سے اسے قانع کیا جائے گا۔ اور اگر عام کوچے و بازار سے تعلق رکھنے والا ایک کاسب ہے، ایک تاجر ہے، ایک عام خاکروب ہے، ایک عام آدمی ہے، اگر وہ سوال کر رہا ہے تو اس کی سطح فکری کے مطابقت رکھتے ہوئے اسے جواب دیا کرتے تھے۔ نظم و ضبط کی آغا تقی عاملی کی زندگی میں اس قدر اہمیت تھی کہ اپنے تمام مسائل میں اور روزمرہ زندگی کے کاموں میں نظم برقرار کیا کرتے تھے۔ کھانے پینے کے مسائل ہوں تو نظم، یعنی وقت پر کھانا ہے، اس کے علاوہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر سونا ہے، بیدار ہونا ہے تو اس کے لیے مقررہ وقت ہے۔ اگر درس پڑھانا ہے، درس کا شیڈول ہے، مباحثے کا شیڈول ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے، اس کے مطابق دعا اور عبادت کا ایک اپنا ٹائم ہے۔ لہٰذا ان تمام امور میں نظم و ضبط کے قائل تھے۔ آغا رضی شیرازی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ آغا تقی عاملی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگ نظم کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کوئی 10 منٹ دیر سے آ رہا ہے، کوئی 10 منٹ پہلے آ رہا ہے، آپ آج کلاس میں اجتماع کر لیں کہ ہم نے کل کو فلاں ٹائم پہ یہاں پہنچنا ہے، بس اس ٹائم سے 1 سیکنڈ بھی ادھر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہاں پر اس ٹائم پر جو آپ خود طے کر رہے ہیں آپ کو یہاں ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے درس کا آغاز کر سکوں۔ ٹائم ویسٹ نہیں کریں، اگر آپ نے آنا ہے تو ایک شیڈول معین کر لیا جائے اور اس شیڈول کی پاسداری کی جائے، لہٰذا نہایت ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب 15 خرداد کا واقعہ ہوتا ہے، امام خمینی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور قم میں مسجد مدرسہ فیضیہ کے اندر جو وہ مسائل ہوتے ہیں اور افراد کو شہید کیا جاتا ہے، ایسے میں حکومت کا یہ ارادہ تھا کہ امام خمینی کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک عدالتی کارروائی کے تحت انہیں سزائے موت کی سزا سنائی جائے۔ ایران کا قانون تھا کہ ایران کے قانون میں شیعہ مراجع کو پھانسی نہیں دی جا سکتی ہے، استثناء ان کے لیے قانون میں بیان کیا گیا تھا۔ تو ایسے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اگر مرجع تقلید ہیں تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے اور کسی بھی عدالت میں ان کا کیس نہیں لگایا جا سکتا ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن حکومت مدعی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد نہیں ہے، لہٰذا ان کا کیس چلنا چاہیے۔ ایسے میں نے آپ کی خدمت میں جب آغا مرعشی نجفی کے حالات زندگی بیان کیے تو وہاں بھی ذکر کیا کہ 4 مجتہدین نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کا باقاعدہ بیان دیا کہ یہ مرجع ہیں اور ان کی تقلید ہو رہی ہے، جن میں آغا مرعشی نجفی کی شخصیت بھی تھے، جن میں آغا تقی عاملی کی شخصیت بھی موجود تھے۔ تو جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ایسے کا وقت کا ماجرا ہے کہ تہران سے وزیر آتا ہے اور تہران کے علماء سے گفتگو شنید ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں آغا روح اللہ خمینی کی آزادی کے لیے۔ تو آغا تقی عاملی ہیں، آغا خنصاری ہیں اور 2 دوسرے مراجع ہیں تہران کے، یہ تمام مجتہدین جو 4 مجتہدین ہیں یہ باقاعدہ اس وزیر سے گفتگو کر رہے ہیں اور اسے قانع کر رہے ہیں کہ امام خمینی مرجع تقلید ہیں، شیعیان جہان کے، ان کی تقلید ہوتی ہے اور انہیں فوراً آزاد کیا جائے وگرنہ شیعہ علماء حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ وزیر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مجتہد نہیں ہے۔ تو ایسے میں وہ وزیر کہتا ہے کہ میں ایک خاص احترام مشاہدہ کر رہا ہوں جو آغا تقی عاملی، آغا خنصاری اور دوسرے مجتہدین کی نسبت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ان کا احترام کر رہے ہیں۔ جب یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو آغا تقی عاملی فوراً آگے بڑھتے ہیں اور تینوں مجتہدین کے جوتے سیدھے کر کے ان کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے میں آغا خنصاری فوراً آگے بڑھتے ہیں اور آغا تقی عاملی کا ہاتھ آگے کر کے اسے چوم لیتے ہیں۔ تو آغا تقی عاملی مزاح میں انہیں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ
اس ہاتھ سے میں نے آپ کے جوتوں کو ہاتھ لگایا ہے، لہٰذا یہ ہاتھ اب بابرکت ہو گیا ہے، اسے چوما جا سکتا ہے۔ وزیر اس کیفیت کو مشاہدہ کرتا ہے کہ تقی عاملی جو خود ایک مجتہد ہے، جس کا تہران میں ایک جو ہے وہ ڈنکا بج رہا ہے، ایک شہرت ہے اس کی، وہ اس طرح سے اس کے جوتے سیدھے کر رہا ہے اور پھر وہ اس کا آگے سے ہاتھ چوم رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان افراد کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ ہی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب یہ میٹنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو آغا تقی عاملی ایک رقعہ لکھتے ہیں مرجعیت عظمیٰ شہاب الدین مرعشی نجفی کے لیے، اور انہیں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج تہران میں اس طرح سے ہم علماء جمع ہوئے ہیں اور ہماری وزیر سے روح اللہ خمینی کی آزادی سے متعلق جو گفتگو چل رہی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ حکومت انہیں آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پورا دباؤ لگایا ہے کہ روح اللہ خمینی کو آزاد کیا جائے۔ اگر بالفرض 1 یا 2 دن تک روح اللہ خمینی آزاد نہیں ہوتے تو آپ بھی ایسا کریں کہ قوم کے مراجع آپس میں ملاقات کریں، ایک میٹنگ ترتیب دیں اور پھر حکومت کو بھی کال کریں کہ وہ شریک ہو اور باقاعدہ مذاکرات کریں اور دباؤ ڈالیں کہ روح اللہ خمینی کو ہر قیمت پر آزاد کیا جائے۔ دوسرا ایک ماجرا ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ شاہ باقاعدہ اپنے وزیر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تقی عاملی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ یہ وزیر آتا ہے اور آ کر آغا تقی عاملی سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں تو آپ تشریف لائیں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ آپ علماء سے ان کی ملاقات رہے، ان کا رابطہ مضبوط ہو اور اچھے دوستانہ تعلقات قائم ہوں آپ کے ساتھ۔ تو تقی عاملی کہتے ہیں مجھے تو اس سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو کہو کہ اپنی بہن کو کہے پردہ کر کے رکھا کرے، اس طرح سے بازار میں نہ گھوما کرے۔ تو یہ وزیر اس جملے کو سنتا ہے تو نہایت ہی متعجب ہوتا ہے کہ یہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے؟ شاہ کی بہن کے متعلق کہ جس کا ایران میں سب سے زیادہ ہولڈ تھا شاہ کے بعد، اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اسے شاہ کے سامنے نہ تو پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے خریدا جا سکتا ہے۔ اس قدر پختہ شخصیت ہے اور اس قدر صلابت العقیدہ رکھتے تھے کہ اپنے عقائد کے سامنے ڈٹ جانے والی شخصیت ہے۔ پھر آغا تقی عاملی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر طلاب کو درس و تدریس کی مباحث میں جدیت اختیار کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ درس پڑھنا ہے، اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے، تہذیب نفس کرنی ہے، سیر و سلوک کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جان فشانی کرنی ہوگی، اپنا پورا زور لگانا ہوگا تاکہ آپ ان مدارج عالیہ تک پہنچے۔ کسی قسم کی بھی سستی، کاہلی اس سے اصلاً جائز نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اصلاً سستی اور کاہلی کے ساتھ آپ مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتے ہیں۔ آج نماز شب پڑھی، کل نہیں پڑھی، آج ذکر کیا، کل نہیں کیا، آج آپ نے درس میں شرکت کی، کل آپ نے درس میں شرکت نہیں کی، آج آپ نے مطالعہ کیا، کل آپ نے مطالعہ نہیں کیا۔ یہ روٹین اگر آپ کی ہوگی زندگی میں اور آپ یہ تصور کریں گے کہ کل کو میں آغا بہجت بن جاؤں گا، کل کو میں امام خمینی بن جاؤں گا، ملک میں انقلاب لے آؤں گا، کل کو میں مرجع تقلید بن جاؤں گا، کل کو میں بہت بڑا خطیب اور واعظ بن جاؤں گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ کے وجود میں سستی اور کاہلی ہو، اگر آپ کے وجود میں جدیت نہ ہو۔ لہٰذا جان فشانی ہونی چاہیے۔ درس پڑھنے کا موسم ہے اور وہ موسم صرف جوانی کا موسم ہے، جسے موسم بہار کہا جاتا ہے، یعنی جوانی بہار زندگی ہے۔ اگر آپ جوانی کے اندر پختہ مطالعہ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، پشتکار آپ کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کل کو آپ کا مستقبل روشن ہے اور آپ معاشرے میں ایک مقام پیدا کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے جوانی میں محنت کی ہے اور اس جوانی کا ثمرہ جو ہے وہ آپ کو بڑھاپے میں مل رہا ہے، وہاں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے جوانی میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کا خمیازہ آپ کو اس وقت بھگتنا پڑے گا کہ جب معاشرے میں آپ کی شہرت ہو جائے گی، لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، آپ سے مسائل دینیہ اور مسائل اعتقادیہ اور مسائل سیاسیہ میں آپ سے رابطہ کریں گے۔ اس وقت آپ جو ہے نا وہ کبھی قم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کبھی نجف کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کبھی ادھر ادھر علماء حضرات سے جو ہے وہ رابطہ کریں گے، کبھی کتابوں کو کھنگالنا شروع کریں گے تاکہ لوگوں کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ
ہو، وگرنہ آپ اندر سے خالی ہوں گے، اور جب بھی آپ تکلم کریں گے، گفتگو کریں گے، تو آپ کے وجود کے اندر جو کھوکھلا پن ہے اسے عوام بھی مشاہدہ کریں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ہمارے بعض خطبہ حضرات منبر پہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اندر سے جو ہے نا وہ خالی تھا، یہ ایسے ہی آوازیں جو ہے نا وہ لگائی جا رہی تھی۔ لہٰذا مثال دیتے ہیں مرحوم تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ جان فشانی کے متعلق، کہ اگر آپ درس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جان فشانی کرنی ہے، آپ کو اس قدر جو ہے نا وہ ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی تمام طاقت لگا دی ہے تحصیل علم میں۔ لہٰذا ماجرا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بادشاہ کا ایک غلام تھا، بادشاہ نے اس غلام سے کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر تندور کے اندر جو ہے نا وہ معمولاً قدیم زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی چیز کے ذریعے سے فوت کیا جاتا تھا، یعنی پھونک ماری جاتی تھی، ہوا دی جاتی تھی تاکہ اس کی آگ جو ہے وہ شعلہ ور ہو اور اس کی آگ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے باہر نکلے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جاؤ تم تندور کے اندر پھونک مارو تاکہ اس کی آگ اچھی طرح سے شعلہ ور ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس قدر پھونک ماری ہے کہ اب مجھ میں طاقت باقی نہیں رہی، میں مزید پھونک نہیں مار سکتا ہوں۔ تو چونکہ بادشاہ ہے، یہ اس کا غلام ہے، تو بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ اس قدر پھونک مارو کہ تمہارا آخری سانس جو نکل رہا ہے، اس آخری سانس کی پھونک جو ہے نا وہ بھی اس تندور کے اندر نکلنی چاہیے، یعنی اپنی آخری سانس تک تم اس تندور کے اندر پھونک مارتے رہو، ولو تمہارا آخری سانس ہے تو وہ بھی مار کے تم جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، لیکن پھونک ضرور مارو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم عصر غیبت میں ایسے ہیں کہ ہمیں اپنا آخری سانس بھی دین مبین اسلام کی آبیاری میں اور دین مبین اسلام کی سربلندی میں صرف کرنا چاہیے، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم خود اپنی ذات سے متعلق نہیں ہیں، ہمارے مولا اور ہمارے آقا حضرت صاحب العصر والزمان ہے۔ لہٰذا آخری نفس بھی اگر ہمارا نکل رہا ہے اور شدت تکلیف میں ہے تو اس آخری سانس کو بھی دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کرنا چاہیے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، وگرنہ ہماری اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذکر کو نہایت ہی اہمیت دیا کرتے تھے آقا تقی آملی اپنی زندگی میں، فرماتے تھے کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، محبت کی علامات ہوا کرتی ہیں، اور علامات محبت میں سے یہ علامت ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے محبوب کی یاد میں رہے، ہمیشہ انسان اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا رہے۔ اگر اللہ ہمارا محبوب ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محبوب ہیں، تو ہمیں ہر لمحہ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے علی علی کرنا چاہیے، اپنے محبوب کا نام لینا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا اور ہمارے محبوب کا آپس میں رابطہ برقرار ہو جائے گا، اور اگر ہمارا ایسا رابطہ اپنے محبوب کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس محبت کا صرف زبان سے دعویٰ ہے، حقیقت میں یہ محبت ہماری نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ آپ کا محبوب ہے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ اور علی یہ آپس میں متضاد نہیں ہے، کہ بس اوقات ہمارے معاشرے میں ان دونوں کی محبت کو تضاد کی نگاہ میں دیکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ علی سے محبت کر رہے ہیں تو آپ کا علی سے محبت کرنا رسول خدا سے محبت کرنے کا مصداق ہے، رسول خدا سے محبت کرنے کا مصداق ہے، یعنی اللہ سے محبت کرنے کا مصداق ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اسماء اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ذات کردگار اور ذات پروردگار سے جدا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اگر علی سے محبت کر رہے ہیں تو علی سے محبت کی بنیاد اللہ سے محبت ہے، یعنی اللہ سے محبت اس سے جدا نہیں ہے۔ اور اگر آپ جدا کہیں، یعنی علی کی محبت اور اللہ کی محبت میں تضاد پایا جائے، تو اس صورت میں علی سے محبت کرنا شرک ہوگا۔ یہ تضاد ہے، ہرگز تضاد نہیں ہے۔ یہ شیعہ اعتقادات کو آپ اچھی طرح سے پختہ انداز میں اپنے ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا اگر علی آپ کا محبوب ہے تو ہر وقت آپ کی زبان پر علی علی ہونا چاہیے، یعنی علی علی ہے تو علی علی کے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان پہ اللہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ چونکہ علی خود اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم اعظم ہے۔ لہٰذا آپ ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرتے رہیں، کسی وقت بھی آپ کا قلب جو ہے وہ محبوب کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔
فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو اول وقت ادا کیا کرو، کبھی اول وقت سے نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو آغا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے، یہی وظیفہ آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے، آغا قاضی کے تمام شاگرد دیا کرتے تھے۔ لہٰذا سیر و سلوک کی بنیاد یہی ہے کہ ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر ہو، اور ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے جیسے ہی اول وقت کا نماز کا وقت آئے فوراً انسان جو ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں پہلے سے تیار بیٹھا ہے، اللہ اکبر، خداوند متعال کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آغا تقی عاملی اپنی تمام زندگی میں خوش اخلاق تھے، اور اپنے اقربا اور نزدیکی اور شاگردوں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ خوش اخلاق رہا کرو، اچھی برخورد کیا کرو، اچھی طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ مال حرام سے اجتناب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص لقمہ حرام کھاتا ہے اور پھر وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ مدارج عالیہ طے کرے گا، قلہ، ہرگز نہیں۔ لقمہ حلال حرام آپ کو کبھی مدارج عالیہ تک پہنچنے نہیں دے گا، اور آپ کی راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا آغا تقی عاملی تمام ان مطالب کو بیان کیا کرتے تھے جو ان کے استاد علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تعلیم دیے تھے۔ نماز تہجد کی اپنی زندگی میں بہت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کے فرزند کہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی زندگی کا یہ روٹین تھی کہ وہ اذان فجر سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ نماز کے لیے، ذکر کے لیے، فکر کے لیے وہ آمادہ رہا کرتے تھے۔ اور جب وہ نجف اشرف میں مقیم تھے تو اس زمانے میں وہ اذان سے 2 گھنٹہ پہلے ہو کر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا کے حرم مطہر میں تشریف لے جاتے، اور وہاں اس امام سے محو گفتگو ہوتے، اور وہاں پر راز و نیاز کیا کرتے اور مناجات کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ جوادی عاملی اپنے استاد کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کی خدمت میں شرفیاب ہوئے تو ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم ان کے پاس جو 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ جو ملاقات کے لیے گئے ہیں، یہ ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ لہٰذا کوئی نہ کوئی داستان، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حدیث بیان کر دیتے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، اور اسی کے بارے میں تشریح بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ ہمارا وہ وقت ذکر خدا میں گزرے، ہمارا وہ وقت تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ترویج میں گزرے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ آغا شیخ محمد تقی عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں۔ اگلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات بیان کروں گا۔ آغا شیخ تقی عاملی کی اور کچھ دوسری کرامات ہیں، انہیں بیان کروں گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔